میں ختم ہو گئے باس، اور وہ گھنے درختوں کے ذخیرہ میں گھس کر جان بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ جنگل میں راستہ بھول گیا تھا۔ پھر جب وہ سڑک پر پہنچا تو اس نے دو آدمی مردہ دیکھے اور وائٹ لائن والے بے ہوش باس کو کار میں لاد کر لے جا رہے تھے۔ جب تک وہ کوئی مزاحمت کرتا کار جا چکی تھی۔ کار کی نمبروں پر جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ کار فلک کالونی کی کوٹھی برج فلک میں جاتی دیکھی گئی ہے۔ میرا خیال ہے کہ باس وہاں ہے۔ آنے والے غیر ملکی نے تفصیل سے رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔ ہونہا، ہمیں فوراً باس کو وہاں سے چھڑانا چاہیے ورنہ وائٹ لائن والے گولی مارنے سے دریغ نہیں کریں گے، پہلے غیر ملکی نے پریشان کن لہجے میں کہا، جبکہ دوسرا خاموش کھڑا رہا۔ فوراً سب کو آرڈر دو کہ مسلح ہو کر تیار ہو جاؤ، ہم فوراً برج فلک پر ریڈ کریں گے، پہلے غیر ملکی نے تخمانہ لہجے میں کہا۔ بہتر جناب، آنے والے غیر ملکی نے جواب دیا، اور پھر وہ کمرے سے باہر آ گیا۔ اس کے جانے کے بعد کمرے میں موجود غیر ملکی نے آگے بڑھ کر ایک الماری کھولی اور اس میں سے ایک مشین گن نکال کر اس کا میگزین چیک کیا اور مشین گن ہاتھ میں لیے وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ ایک راہداری سے ہوتا وہ عمارت کے سین میں آ گیا، اور یہ ایک بڑی سی کوٹھی تھی۔ کمپاؤنڈ میں اس وقت 10 کے قریب مقامی بدماش اور ایک وہی غیر ملکی موجود تھا۔ ان سب کے ہاتھوں میں مشین گنیں تھیں۔ چلو، آنے والے غیر ملکی نے جو ان کا انچارج تھا انہیں کہا، اور پھر وہ وہاں موجود چاروں کاروں میں سوار ہو گئے، اور پھر ایک کے بعد ایک کار کوٹھی کے گیٹ سے باہر نکلتی چلی گئی۔ صفدر کا فون ملتے ہی سیکرٹ سروس کا مخصوص ڈاکٹر کرنل نذیر اور اس کا سٹاف فوراً دانش منزل کے آپریشن تھیٹر میں پہنچ گیا، اور پھر کافی جدوجہد کے بعد عمران اور بلیک زیرو کی زندگی بچا لی گئی۔ عمران اور بلیک زیرو دونوں کو ہوش آ گیا تھا۔ ڈاکٹر نذیر نے انہیں نئی زندگی پر مبارکباد دی، اور پھر وہ عمران کے کہنے پر واپس چلا گیا۔ عمران اب آپریشن تھیٹر کی بجائے ایک آرام دہ کمرے میں تھا۔ اس نے حالات جاننے کے لیے جولیا کے نمبر ملایا، دوسری طرف سے فوراً رابطہ قائم ہو گیا۔ جولیا اسپیکنگ، جولیا کی آواز سنائی دی۔ عمران کو کمزوری محسوس کر رہا تھا، لیکن اس نے اپنے لہجے میں کسی قسم کی کمزوری کو نمایاں نہ ہونے دیا۔ ایکس2 اسپیکنگ، عمران نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ سر، عمران سخت زخمی ہے، جولیا نے ایکس2 کی آواز سنتے ہی بخلا کر کہا۔ اسے واقعی عمران کی حالت پر بے حد تشویش ہو رہی تھی۔ عمران اب ٹھیک ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، عمران نے قدرے نرم لہجے میں کہا۔ تھینک یو سر۔ یہ خبر سن کر واقعی جولیا کو تسکین کا احساس ہوا تھا۔ جولیا، تم مجھے تفصیل سے موجودہ حالات بتاؤ، عمران نے قدرے سخت لہجے میں کہا، اور پھر جواباً جولیا نے تمام حالات جو اس کے علم میں تھے تفصیل سے بتا دیے۔ ٹھیک ہے، ایکس2 نے کہا۔ یہ تصویر کیسی ہے سر، اور اس کی اہمیت کیا ہے، جولیا نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں پوچھا، تو عمران نے جواب میں مختصر طور پر تصویر کی اہمیت کے بارے میں بتا دیا۔ اب کیا حکم ہے سر، جولیا نے کہا۔ ٹھہرو، میں اس دکان کے مینیجر سے خود پوچھ گچھ کر کے آئندہ حکام دوں گا، تم میرے فون کا انتظار کرو، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ بہتر سر، جولیا نے جواب دیا، اور پھر رابطہ ختم ہو گیا۔ عمران نے ریسیور رکھا اور پھر آئندہ حالات پر سوچ بچار کرنے لگا۔ دو گروپ تھے، وائٹ لائن اور وائٹ اسکارپین، دونوں اس تصویر کو حاصل کرنا چاہتے تھے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ تصویر ان میں سے کسی ایک کے قبضے میں تھی۔ اچانک عمران کو خیال آیا تو اس نے چونک کر دوبارہ فون کا ریسیور اٹھا لیا اور پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ جلد ہی رابطہ مل گیا۔ سلطان بول رہا ہوں، دوسری طرف سے سر سلطان کی آواز سنائی دی۔ علی عمران MSc DSc آکسن بول رہا ہوں، عمران نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ عمران، تم کہاں سے بول رہے ہو، اتنے دن کہاں غائب رہے، تم سخت لاپرواہ ہو گئے ہو، تصویر دشمنوں کے قبضے میں ہے اور حکومتی سطح پر بحران ہے، ہر لمحے دشمنوں کے حملے کا خطرہ ہے، اور تم نے پلٹ کر کوئی جواب ہی نہیں دیا، تمہارے فلیٹ پر فون کر کر کے میں تنگ آ گیا ہوں۔ سر سلطان نے عمران کی آواز سنتے ہی سخت غصے اور شدید جھلاہٹ میں سوالات کی بچھاڑ کرتے ہوئے کہا۔ او سلطان معظم، صبر بہت بڑی دولت ہے، اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں، عمران نے بخلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ زیادہ تحمید کی ضرورت نہیں ہے، سر سلطان نے اصولی لہجے میں کہا۔ میری حالت یہ نہیں ہے کہ میں بستر سے اٹھ سکوں، تمید کیسے باندھ سکتا ہوں، عمران نے قدرے ناگوار لہجے میں کہا۔ او، کیا مطلب، کیا تم زخمی ہو، سر سلطان نے پریشان لہجے میں کہا۔ ان کی تمام جھلاہٹ اور غصہ صابن کی جاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ جی ہاں، آپ کی تصویر نے میری یہ حالت کر دی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میری تصویر نے کیا مطلب، سر سلطان کو شاید اس دو لفظی فقرے پر دوبارہ غصہ آنے لگا تھا۔ ارے توبہ توبہ، میرا مطلب ہے حکومتی راز کی تصویر، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ حکومتی راز کی تصویر، بہرحال تم کہاں سے بول رہے ہو، میں خود وہاں آ جاتا ہوں، دوسری طرف سے سر سلطان نے کہا۔ دانش منزل سے جناب، آپ تشریف لے آئیں۔ ارے سنیے تو صحیح، عمران نے کہا، مگر دوسری طرف سے رابطہ ختم ہو چکا تھا۔ عمران نے ریسیور کریڈ پر رکھ دیا، اور اس دوران بلیک زیرو آہستہ آہستہ چلتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ ارے بلیک زیرو، تم چلنے پھرنے بھی لگ گئے، عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جی ہاں، آپ کی دعا سے ڈاکٹر نذیر کی زور اثر دواؤں نے بڑا فائدہ کیا ہے، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو پھر مجھے
کسی کتے نے کاٹا ہے کہ میں بستر پر ہی لیٹا رہوں؟ عمران نے کہا اور پھر آہستہ سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ارے ارے یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ فی الحال آرام کیجیے، بلیک زیرو نے بخلا کر کہا۔ نہیں، آرام کا وقت نہیں ہے، اب میں واقعی چل پھر سکتا ہوں، بس ذرا سی کمزوری ہے، امید ہے جلد ہی دور ہو جائے گی، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا اور پھر اٹھ کر آہستہ آہستہ کمرے میں چلنے لگا۔ واقعی عمران کی قوت ارادی بے پناہ تھی، ورنہ اس آپریشن کے بعد تو لوگ ہفتوں اٹھ کر بیٹھنے کی بھی ہمت نہیں کر سکتے تھے۔ سر سلطان آ رہے ہیں، گیٹ پہلے کھول دو، عمران نے ایک صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ یہاں آ رہے ہیں مگر کیوں؟ بلیک زیرو نے بخلا کر کہا۔ ہمیں کان پکڑوانے کے لیے، ہم اسکول سے جو بھاگ گئے تھے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر بلیک زیرو اپنی اسی بخلاہٹ پر خود ہی شرمندہ ہو گیا۔ اسی وقت کمرے میں لگی ہوئی گھنٹی زور سے بجنے لگی، یہ گیٹ پر کسی کی اطلاع تھی۔ بلیک زیرو نے آہستہ سے اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا، وہ شاید سر سلطان کو گیٹ سے لینے کے لیے گیا تھا، جبکہ عمران مسکراتا ہوا صوفے سے اٹھا اور دوبارہ بستر پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد سر سلطان اور بلیک زیرو اکٹھے کمرے میں داخل ہوئے۔ سر سلطان کے چہرے پر بے پناہ پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ عمران بیٹے یہ کیا ہو گیا؟ تم دونوں کو کس نے زخمی کیا ہے؟ سر سلطان نے شفقت بھرے لہجے میں پوچھا۔ سلام سلطان معظم، عمران نے مسکراتے ہوئے سر سلطان کو سلام کیا اور عمران کو دیکھ کر ان کو قدرے تسکین سی ہوئی۔ وہ بستر پہ قریب کرسی سیٹ کر بیٹھ گئے۔ بلیک زیرو ابھی تک مؤدبانہ انداز میں کھڑا تھا۔ تم بھی بیٹھ جاؤ طاہر، عمران نے بلیک زیرو سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں تم بھی زخمی ہو، بیٹھ جاؤ، سر سلطان نے شفقت سے بھرپور لہجے میں کہا اور طاہر شکریہ ادا کرتا ہوا صوفے پر بیٹھ گیا، جبکہ عمران بستر پر ہی اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ مجھے تفصیل بتاؤ عمران بیٹے، یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ سر سلطان نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ پہلے آپ چائے پی لیجئے، پھر میں آرام سے آپ کو تفصیل بتاتا ہوں، عمران نے بلیک زیرو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تو بلیک زیرو اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بیٹھو بیٹھو، مجھے چائے کی طلب نہیں ہے، سر سلطان نے کہا، کیوں نہ انہیں معلوم تھا کہ یہاں کوئی ملازم نہیں ہے، اس لیے بلیک زیرو کو خود چائے بنانی پڑے گی۔ ارے نہیں، میں ابھی بنا لاتا ہوں، الیکٹرک تیلی سے چائے بنانے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، بلیک زیرو نے کہا اور پھر کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ عمران نے مختصر طور پر تمام حالات سر سلطان کو بتا دیے۔ ہونا تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی وہ تصویر ملک سے باہر نہیں گئی، سر سلطان نے قدرے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ جی ہاں، لیکن میں نے ایک بات معلوم کرنی ہے جس کا مجھے ابھی خیال آیا تھا اور اسی لیے میں نے آپ کو فون بھی کیا تھا، عمران نے سوالیہ لہجے میں کہا۔ کیسی بات؟ سر سلطان نے چونک کر پوچھا اور اسی لمحے بلیک زیرو ٹرالی دھکیلتا ہوا کمرے میں داخل ہوا، پھر اس نے چائے کی پیالیاں اٹھا کر عمران اور سر سلطان کے سامنے رکھ دیں۔ شکریہ، سر سلطان نے باقاعدہ بلیک زیرو کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا۔ آپ بتائیں کہ کیا وہ تصویر ہمارے لیے بیکار نہیں ہو گئی؟ کیوں نہ کہ وہ مجرموں کے ہاتھوں میں ہے اور انہوں نے اس کی سینکڑوں کاپیاں بنا لی ہوں گی۔ اب اگر وہ تصویر ہم نے دوبارہ حاصل کر بھی لی تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ عمران نے کہا، اس کے لہجے میں پریشانی کا عنصر شامل تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں عمران بیٹے، وہ لوگ اس تصویر کو دوسری کاپی تیار نہیں کر سکتے۔ ہمارے ماہرین نے جب یہ تصویر تیار کی تھی تو ان کے سامنے بھی یہی سوال تھا، چنانچہ ماہر سائنسدانوں نے اس کا حل نکال لیا۔ یہ تصویر مخصوص کیمیکل سے تیار کی گئی ہے اور اس کے لیے ایک خاص کاغذ تیار کیا گیا تھا کہ جب اس پر روشنی پڑتی تو اس کی مخصوص کیمیکلز اور اسکرین کی وجہ سے روشنی اس پر سے پھسل جاتی ہے، چنانچہ کیمرہ اس کی تصویر نہیں کھینچ سکتا، سر سلطان نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تو عمران نے اطمینان کا گہرا سانس لیا۔ چلو شکر ہے، ہمارے ماہرین بھی کچھ خیال کرنے لگے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سر سلطان بھی مسکرانے لگے۔ اب کیا پروگرام ہے؟ سر سلطان نے پوچھا۔ آپ بے فکر رہیں، مجرم میری نظر میں ہیں، چند دنوں میں ہی وہ تصویر اور مجرم آپ کے سامنے پیش کر دوں گا، عمران نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا۔ لیکن تمہاری حالت، سر سلطان نے قدرے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ آپ بے فکر رہیں، میری صحت ایسی ہے کہ بڑے بڑے پہلوانوں کو رشک آ جائے، عمران نے بازو کی مچھلیوں کو لڑکھڑاتے ہوئے کہا۔ تو سر سلطان بے اختیار ہنس پڑے۔ اچھا میں چلتا ہوں، ویسے مجھے حالات سے برابر آگاہ رکھنا تاکہ میں اعلیٰ حکام کو تسلی دے سکوں، سر سلطان نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ بہتر سر، میں 10 پیسے کا کارڈ ضرور اپنی خیریت کا دیا کروں گا، میرا مطلب ہے کہ بندہ خیریت سے ہے اور آپ کی خیریت خداوند کریم سے نیک مطلوب چاہتا ہے، عمران نے چاہتا ہے کہ لفظ پر خاص طور پر زور دیتے ہوئے کہا، تو سر سلطان ایک بار پھر ہنس پڑے۔ شکریہ، سر سلطان نے بے اختیار کہا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ شکریہ اس خطاب شاہی کا، عمران نے چوٹ کی، لیکن سر سلطان کمرے سے باہر جا چکے تھے۔ طاہر ذرا یوسف کو بلوا لو، میں ذرا مخصوص کمرے کی قیدیوں کا حال پوچھ لوں، عمران نے بلیک زیرو سے مخاطب ہو کر کہا۔ جی بہتر، بلیک زیرو نے کہا اور پھر اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ یوسف کی ڈیوٹی تھی کہ جب بھی کوئی قیدی اس کمرے میں آئے تو وہ اس کی دیکھ بھال کرے، چنانچہ جلد ہی یوسف کمرے میں داخل ہوا۔ عمران اس دوران بستر سے اٹھ کر صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ ہاں باس، میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ آپ زخمی ہیں؟ کس نے آپ کو زخمی کیا ہے؟ مجھے بتاؤ، میں اس کے 7 پشتوں کو زندہ دفن کر دوں گا، یوسف نے عمران کو دیکھ کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ شاید اسے اب معلوم ہوا تھا کہ عمران زخمی ہے۔ تو نے
गौरकनी के काम कब से शुरू कर दिए? इमरान ने लहजे में हैरत पैदा करते हुए कहा, नहीं बास, तुम मेरी बात मजाक में मत टालो। यूसुफ दी ग्रेट तुम्हारे लिए बब्बर शेर से भी टकरा जाएगा, यूसुफ ने कहा, उसके लहजे में जोश था। अच्छा मेरे काले हाथी, तो इस बात को छोड़, ये बतला कैदी का क्या हाल है? इमरान ने असल बात पर आते हुए कहा, ठीक है, खाता पीता है लेकिन परेशान रहता है। यूसुफ ने झाराना अंदाज में बात करते हुए कहा, चलो ज़रा उसकी मिजाज पूछें। इमरान ने बिस्तर से उठते हुए कहा और उसी लम्हे फ़ोन की घंटी बजने लगी। तुम चलो मैं आता हूँ, इमरान ने फ़ोन की तरफ देखते हुए कहा, क्यों ना कि वो उसके सामने बतौर X2 बात नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने यूसुफ को टाल दिया। यूसुफ खामोशी से बाहर चला गया। जब उसके कदमों की आवाज़ काफ़ी दूर हो गई तो इमरान ने रिसीवर उठा लिया। हेलो, जूलिया स्पीकिंग। दूसरी तरफ से जूलिया की आवाज़ सुनाई दी। X2। इमरान ने स्पॉटलाइट में कहा, सर अभी अभी कैप्टन शील का फ़ोन आया कि वो और सफदर अजनबी और इमरान को दानिश मंजिल में छोड़कर वाइट लाइन के ठिकाने पर गए तो वो कोठी खाली थी। मालूम होता है कि वो लोग मुमकिन ख़तरे के पेश नज़र कोठी खाली कर गए हैं। जूलिया ने कहा, हो ना उनके नए ठिकाने का पता चला? इमरान ने पूछा, नहीं सर, अभी तक ये पता नहीं चल सका। सफदर और कैप्टन शील कोशिश कर रहे हैं, जूलिया ने जवाब दिया। ठीक है, जैसे ही वो रिपोर्ट दें मुझे इतला देना, इमरान ने कहा। एक रिपोर्ट और भी है चीफ, नुमानी और चौहान जो वाइट स्कॉर्पियन के ठिकाने की निगरानी के लिए गए थे, उन्होंने रिपोर्ट दी है कि वो कोठी तबाह हो चुकी है और उसमें मौजूद तमाम अफराद ख़त्म हो चुके हैं। जूलिया ने दूसरी रिपोर्ट देते हुए कहा, हाँ, इसका मतलब है कि दोनों ग्रुप अपने नए ठिकानों पर मुंतकिल हो चुके हैं। इमरान ने कुछ सोचते हुए कहा, उसके लिए ये खबर तशवीशनाक थी क्योंकि अब जब तक उनके नए ठिकानों के मतलब पता ना चलता वो बिल्कुल बारिशी में था। उन्हें कहो कि वो वाइट स्कॉर्पियन के नए ठिकानों की छानबीन करें, इमरान ने स्पॉट लहजे में कहा। ओके सर। वैसे क्या मैं पूछ सकती हूँ कि इमरान अब कैसा है? जूलिया ने सहमे हुए लहजे में कहा तो इमरान मुस्कुरा दिया। वो ठीक है, तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए, इमरान ने ऐसे लहजे में जवाब दिया जिसमें नरमी और सख्ती का बैक वक्त तासर लिया जा सकता था। शुक्रिया चीफ, जूलिया ने मौदबाना लहजे में कहा तो इमरान ने मुस्कुरा कर रिसीवर रख दिया। रिसीवर रख कर वो मुड़ा और फिर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ कमरे से बाहर निकल आया। जल्द ही वो कैदी वाले मखसूस कमरे के करीब पहुंच गया। यूसुफ दरवाजे के बाहर मुस्तैद खड़ा था। दरवाज़ा खोलो यूसुफ, इमरान ने यूसुफ से मुखातब होकर कहा तो यूसुफ ने दरवाजे के करीब लगा हुआ एक खुफिया बटन दबा दिया और फिर जेब से एक चाबी निकाल कर लॉक के मखसूस सुराख में डाली और 2-3 मरतबा मखसूस अंदाज में चाबी घुमाने के बाद लॉक खुल गया तो यूसुफ ने दरवाज़ा खोल दिया। तुम भी मेरे साथ आओ, इमरान ने अंदर दाखिल होते ही यूसुफ से सरगोशी में कहा और फिर इमरान के बाद यूसुफ भी अंदर दाखिल हो गया। सोफे पर बैठा हुआ मैनेजर इमरान को देखकर चूंक कर खड़ा हो गया, जबकि यूसुफ ने पीछे से दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर दोनों पहलुओं पर लटके हुए रिवॉल्वर पर हाथ रख कर खड़ा हो गया। मुझे यहाँ क्यों कैद किया गया है? किस जुर्म की सज़ा के तौर पर? मैं अदालत का दरवाज़ा खटखटाऊँगा, मैनेजर ने खासे जोशीले लहजे में कहा। बैठ जाओ, तुम इस वक्त मेरी अदालत में हो और यहाँ से मेरी मर्ज़ी के बगैर तुम ज़िंदा वापस नहीं जा सकते, इसलिए किसी और अदालत के मतलब सोचना भी बेकार है, इमरान ने कदरे सख्त लहजे में कहा। लेकिन तुम कौन हो? मैनेजर ने जला कर कहा पूछा। वाइट लाइन, इमरान ने मुख्तसर सा जवाब दिया तो मैनेजर यूं उछल पड़ा जैसे उसके पैरों में बम फटा हो। क्या मतलब? मैनेजर ने बुखला कर कहा। नंबर 11, तुम अब असल हकीकत से इनकार नहीं कर सकते, इमरान ने एक और चोट लगाते हुए कहा, क्यों ना कि उसे जूलिया ने सफदर की तफसीली रिपोर्ट दी थी जिससे उसे पता चला था कि सदीकी को यही मैनेजर वाइट लाइन के पास ले गया था। इस तरह उसे इसके मखसूस नंबर का भी पता चल गया था। इस मरतबा मैनेजर का रंग पीला पड़ गया और वो कदरे दिल बर्दाश्त होकर सोफे पर बैठ गया। तुम्हारा दूसरा ठिकाना कहाँ है? इमरान ने पूछा। मुझे नहीं मालूम, मैनेजर ने संभले हुए लहजे में कहा। यूसुफ, मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए, इमरान ने यूसुफ से मुखातब होकर सर्द लहजे में कहा तो यूसुफ बड़ी शान से अकड़ता हुआ 2 कदम आगे बढ़ आया। क्या मतलब? क्या तुम तशद्दुद करोगे? मैं वाकई कुछ नहीं जानता, मैनेजर ने यूसुफ को अपनी तरफ बढ़ते देखकर खौफजदा लहजे में कहा। यूसुफ, मैंने क्या कहा है? इमरान ने यूसुफ से मुखातब होकर कहा। इस मरतबा उसका लहजा पहले से ज़्यादा सख्त था और तो मैनेजर बुखला कर उठ खड़ा हुआ। बॉस के सवाल का जवाब दो।